سے قبل جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں ان کی
پر یہ قربانی لازم کی جاتی تھی، لیکن طریقہ کار ہم سے مختلف تھا۔ لیکن قربانی کی بات ہو رہی ہے تو قربانی ہر نبی کی امت میں یہ لازم رہی ہے۔ اور قربانی کی دو قسمیں ہیں، ایک کو ہدی کہا جاتا ہے اور دوسرے کو اضحیہ کہا جاتا ہے۔ ہدی وہ قربانی ہوتی ہے جسے حج کرنے والے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ حج کے چند مناسک ادا کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں جانور جو ہے وہ ذبح کرتے ہیں، اور اضحیہ اس جانور کو یا اس قربانی کو کہا جاتا ہے جو مقیم انسان ہو، صاحب استطاعت ہو، صاحب نصاب ہو، وہ جو اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرے گا اس کو اضحیہ کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس عید کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ اور بعض جو سعودی عرب میں موجود ہوتے ہیں حج کرنے والے ہمارے بعض مسلمان، ان پر قربانی واجب لازم نہیں ہوتی، ان پر جو ہدی ہوتی ہے اس کو لازم قرار دیا جاتا ہے۔ تو کیونکہ کوئی بھی صاحب استطاعت ہو، صاحب نصاب ہو، اور اگر ان دنوں میں قربانی کے دنوں میں وہ سفر پر ہو تو اس پر قربانی لازم نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ یہ لازم ضرور ہوتا ہے کہ صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے تو بعد میں جتنی قربانی کا جانور یا حصے کی شراکت میں جو حصہ بنتا ہے اس کو خیرات کرنا جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے۔ معاف کسی بھی صورت میں یہ قربانی نہیں ہوتی صاحب نصاب شخص پر جس کے پاس اتنی دولت موجود ہو کہ اس کو صاحب نصاب سمجھا جا سکتا ہو۔ شریعت میں صاحب نصاب شخص اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا موجود ہو، یا اتنی قیمت موجود ہو، یا اتنی مقدار میں تجارت کا سامان موجود ہو کہ اگر اندازہ لگایا جائے تو ان کی قیمت چاندی کے نصاب تک پہنچ جاتی ہو تو اس پر قربانی کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اور یہ لازم نہیں ہوتا کہ سال بھی گزرے یا نہیں، بس قربانی کے چند دنوں میں اگر صاحب نصاب ہے، چاندی کے مقدار تک اس کی قیمت اس کے پاس یا تجارت کا ساز و سامان موجود ہے تو اس پر قربانی لازم کر دی جاتی ہے۔ لیکن جو زکوٰۃ ادا کرنا ہوتی ہے اس میں سال کا گزرنا لازم ہوتا ہے، لیکن یہ جو قربانی ہے اس میں سال شرط نہیں ہوتا۔ جو شخص بھی ان دنوں میں صاحب نصاب بن چکا ہے تو اس پر قربانی کرنا لازم ہوتی ہے۔ تو جون کے مہینے میں 2023 کا حساب لگایا جائے چاندی کا تو 1,30,000 صاحب نصاب شخص کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ تو جیسے ہماری ملکی حالات ہیں، ہر چیز کا ریٹ بدلتا رہتا ہے، تو اسی طرح اس کا بھی ریٹ کم و بیش جو ہے وہ بدلتا ہے۔ تو جس دن کی ریسرچ کے مطابق جون کے مہینے میں 52.5 تولے چاندی جو ہے اس کی جو قیمت ہے وہ 1,00,000 تقریباً 30,000 بنتی ہے۔ اب کسی شخص کے پاس 1,30,000 موجود ہو تو اس شخص کو صاحب نصاب سمجھا جائے گا۔ اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے راستے پر خالصتاً اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے قربانی کا اہتمام کرنا اس پر لازم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر
بسا اوقات کچھ دوست احباب یہ دیکھتے ہیں کہ چاندی کا نصاب نہیں دیکھنا بلکہ سونے کا ہی نصاب دیکھنا ہے، تو شریعت میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر فقیروں کو فائدہ زیادہ ملتا ہو، شریعت میں نصاب بھی اسی کو ہی مختص کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہم سونے کا نصاب بنا لیں تو وہ تو کہیں دور جا کر بنتا ہے، اگر ہم چاندی کا نصاب بنا لیں وہ تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ نزدیک بن جاتا ہے، تو چاندی کا ہی نصاب دیکھا جائے گا، اسی کے مطابق ہی مال اور دولت اور تجارت کا سامان دیکھا جائے گا، تو اس کے مطابق ہی قربانی اس شخص پر لازم کر دی جائے گی۔ تو صاحب نصاب کے لحاظ سے یہ بھی ہمارے اندر ایک مسئلہ رائج ہے کہ ہم قربانی جب کرتے ہیں تو گھر میں جتنے افراد رہتے ہوں ان افراد میں سے صرف ایک ہی شخص قربانی کرتا ہے، اور اسی قربانی کو سارے شخص جتنے افراد رہنے والے ہوتے ہیں اسے کافی سمجھ لیتے ہیں۔ ایسا بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، گھر میں سربراہ ایک ہے، باقی کما کر اس کے حوالے کرتے ہیں، اور باقی افراد صاحب نصاب تک نہیں پہنچتے تو جو گھر کا فرد بڑا ہوتا ہے اس پر لازم ہوتی ہے۔ ہاں، اگر گھر میں افراد رہنے والے 4 شخص ہوں اور چاروں صاحب نصاب ہوں تو پھر شریعت میں ہر ایک پر لازم ہوگی کہ وہ سارے کے سارے صاحب نصاب ہونے کی صورت میں ان پر قربانی جو ہے لازم قرار دی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر میں ایک ہی فرد کر لے اور سارے اسے کافی سمجھیں، نہیں، اگر گھر میں 4 افراد رہتے ہیں تو چاروں صاحب نصاب ہیں، شریعت نے جو نصاب مقرر کیا ہے اس کے مطابق ان کے پاس مال دولت یا تجارت کا سامان موجود ہے یا سونا چاندی میں سے صاحب نصاب تک پہنچ جاتا ہے، تو پھر ہر شخص پر یہ لازم ہوگا، 4 شخص ہیں تو چاروں پر لازم ہوگا کہ وہ اپنے سر سے قربانی کا جو شریعت میں نافذ کرنے والے احکام ہیں ان کو وہ اتارنے کے لیے قربانی کا اہتمام لازمی کرے گا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر یہ بھی رائج ہے کہ مسلمان مرد جو ہوتے ہیں وہ عید الاضحیٰ پڑھتے ہیں تو قربانی بھی انہیں پر لازم ہوتی ہے، ایسا حکم بھی نہیں ہے، بلکہ اسلام میں شریعت میں مرد اور عورت دونوں پر لازم ہے کہ وہ قربانی کریں گے۔ اگر کوئی عورت اتنی مالیت کی حساب سے سونے کے زیورات کا صرف رکھتی ہے تو وہ چاندی کے نصاب تک پہنچ جاتے ہیں، تو اس عورت پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی قربانی کا اہتمام کرے گی۔ اگر صاحب نصاب نہیں ہے عورت تو پھر یہ قربانی لازم نہیں ہے۔ اگر عورت صاحب نصاب ہے، اس کے پاس اتنے زیورات ہیں کہ چاندی کے نصاب تک پہنچ جاتی ہے، تو پھر مرد پر الگ صورت میں ہوگا، عورت پر قربانی الگ صورت میں لازم ہو جائے گی۔ جو ہمارا نظام ہے کہ ہم صرف مردوں پر ہی لازم سمجھتے ہیں، لیکن ایسا حکم نہیں ہے، بلکہ مسلمان مرد ہو یا عورت دونوں پر لازم ہے، ان میں سے جو بھی صاحب نصاب ہوگا اس پر لازم کر دی جائے گی۔ اگر صاحب نصاب نہیں بنتے، کسی شخص کے پاس 1,30,000 ہے لیکن اس نے 30,000 کسی کا قرض دینا ہے تو قرض چلا جائے گا، باقی 1,00,000 بچ جائے گا، تو اس پر صاحب نصاب مکمل نہ ہونے کی صورت میں قربانی لازم نہیں ہوگی۔ قربانی اس پر لازم ہوگی جس کے پاس قرضہ وغیرہ اتار کر صاحب نصاب بنتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ قربانی کا اہتمام کرے گا۔ تو آپ کے سامنے لارب اور بیعت کتاب کی تلاوت کی، تو یہ ایسی صورت ہے مسلمان کا ہر بچہ اس کو حفظ کیے ہوئے ہوتا ہے، اور پورے قرآن پاک میں اس کو سب سے چھوٹی صورت کا درجہ حاصل ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ بے شک ہم نے اپنے محبوب کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب تمہیں کوثر عطا
دشمن ہوگا وہ بے نام و نشان تک ہو کر رہے گا۔ یعنی محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ نے اس صورت کو نازل فرمایا۔ امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انا اعطیناک الکوثر سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے بھلائیاں عطا فرمانے میں بخل نہیں فرماتا، اور محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائیاں لینے میں بخل عطا نہیں فرماتے۔ تو میرے رب نے کتنی بھلائیاں عطا فرمائی ہے یا تو میرا رب جانتا ہے یا تو میرا محبوب مصطفیٰ جانتے ہیں، کتنی بھلائیاں عطا فرما دی گئی۔ فصلی لربک وانحر، نماز ادا کیجیے۔ تو جس انداز سے میرے محبوب نے نماز ادا کی تو نماز کو بھی میرے محبوب پر بڑا ناز تھا۔ جس انداز سے میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرمایا کرتے تھے، نماز کو بجا لایا کرتے تھے، تو اس انداز سے جو نماز تھی وہ نماز بھی میرے محبوب پر قربان ہو جایا کرتی تھی۔ فصلی لربک وانحر، نماز کے ساتھ وانحر قربانی کا حکم دیا گیا۔ تو قربانی کے لحاظ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین، کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینہ شریف میں اقام رسول اللہ قائم رہے، موجود رہے، 10 سنین یدخی، کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مدینہ طیبہ میں رہے، تو ہر سال آپ قربانی ادا فرمایا کرتے تھے۔ وانحر کے زمرے میں محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے پورے ہوتے ہیں، اور اللہ کا پیغمبر محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، پیغمبر ہو کر قربانی کو نہیں چھوڑا تو ہم اس کے امتی بن کر ہم قربانی کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں، اور یہ حدیث مبارکہ مشکاہ شریف میں موجود ہے، اور دوسری حدیث مبارکہ یہ ابن ماجہ میں موجود ہے کہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ قال ما عمل ابن آدم یوم النحر، کہ قربانی والے دن ابن آدم کہ انسان کا سب سے بہترین عمل جو ہے، جو اللہ کو محبوب ہے، احب الی اللہ، جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اراقۃ الدم، وہ انسان کا کسی جانور کا خون بہانا ہوتا ہے، یعنی قربانی کے لیے ہوتی ہے۔ تو قال ما عمل، کہ کوئی بھی عمل اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اب ہم قربانی والے دن کوئی بھی عمل کر لیں، چاہے جتنا بڑا بھی عمل کر لیں، اس دن جو اللہ کی رضا کے لیے یا اللہ کو جو پسند ہے، احب الی اللہ، کہ اللہ کو جو اس دن سب سے زیادہ پسند ہے، من اراقۃ الدم، کہ وہ جانوروں کا خون بہانا ہوتا ہے، یعنی قربانی ادا کرنی ہوتی ہے۔ وَأَنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اب قربانی کو ہم نے یاد کر لی کہ ایک وقت آئے گا کہ جب وہ قیامت والے دن، انہو لیاتی یوم القیامہ، قیامت والے دن جب آئیں گے، بقرونہا وازلافہا واشعارہا، کہ وہ جانور اپنے سینگوں، اپنے پروں اور اپنے اشعار کے ساتھ، اپنے پروں کے ساتھ وہ جانور آئے گا، یعنی جس جانور کو ہم نے اللہ کی راہ میں قربان کیا، قیامت والے دن وہی جانور ہمارے سامنے ہوگا۔ دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ نے یہ لکھا کہ یہ جو ہم قربانی کے جانور ہوتے ہیں، جو دنیا میں انہیں اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، کل قیامت والے دن ہماری قبر
کر محشر تک کا جتنا سفر ہوگا تو وہ جانور ہمارے پاس موجود ہوں گے تو ہم ان جانوروں پر سوار ہو کر محشر کے مقام تک پہنچیں گے۔ یعنی جو شخص، جیسے آج کا یہ ماحول ہے، فوٹو کو لینے کے لیے ہر بندہ سرگردان ہوتا ہے کہ مجھے اچھے انداز سے پروٹوکول دیا جائے، تو کل قیامت والے دن کچھ تو وہ ہوں گے جو پیدل ہوں گے، مقام محشر تک پہنچیں گے، اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے پیچھے آگ لگی ہوگی، وہ آگ کے ڈر کی وجہ سے وہ بھاگیں گے اور مقام محشر تک پہنچیں گے۔ اور جو دنیا میں قربانیاں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوگا، کل قیامت والے دن اس کی جب قبر کھلے گی، قبر کھلنے سے پہلے اللہ ان جانوروں کو اس کی قبر کے پاس کھڑا کر دے گا، اور اسے پیدل نہیں چلنا پڑے گا بلکہ اس جانور پر سوار ہو کر مقام محشر تک پہنچے گا۔ اب یہاں پر جو جانور ہوتے ہیں ان کی چاہے اتنا قوت ہو یا نہ ہو، لیکن وہ مقام میں دوسرا عالم ارواح کہا جاتا ہے۔ اللہ جب وہاں پر جانور کو کسی کو بھیجے گا تو اسے قوت اور طاقت بھی اتنی عطا فرمائے گا کہ جو بندہ وہاں پر سوار ہونا چاہے گا تو وہ آسان انداز سے اسے سوار کرا کے مقام محشر جتنا بھی دور ہوگا اس جانور کو نہ تھکاوٹ ہوگی اور نہ ہی وہ بوجھ سمجھ کر اسے گرانے کی کوششیں کرے گا، کیونکہ اللہ نے عالم برزخ میں اسے طاقت اور قوت ہی اتنی عطا فرمانی ہے۔ جیسے ہم یہاں پر جانوروں کو دیکھتے ہیں، کسی کی طاقت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن جب مقام محشر میں ہوگا، عالم ارواح میں ہوں گے یا عالم برزخ کا نظام ہوگا، تو اس وقت اللہ ان جانوروں کو طاقت ہی اتنی عطا فرمائے گا۔ لَيَقْطَعُ مِنَ اللَّهِ، کہ اللہ رب العزت جو ہے ان جانوروں کو کل قیامت والے دن وہاں پر جو سینگوں اور اونٹ کے ذریعے سے اور اپنے گوشت کے ذریعے سے وہ جانور وہاں پر پہنچیں گے، بِمَقَامٍ قَبْلَ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، کہ اس جگہ پر اللہ پہلے بھیج دے گا کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو آگے والے حصے میں میرے محبوب نے یہ فرمایا کہ فَطَيِّدُوا بِهَا نَفْسًا نَفْسًا، کہ تم جب بھی قربانی کرنا چاہو تو خوش دلی سے آسن انداز سے تم قربانی کیا کرو۔ تو یہاں پر پہلے تو عمل کے بارے میں بتایا کہ عمل سب سے زیادہ بہترین کل قیامت والے دن کون سا ہوگا، پھر اس جانور کے بارے میں بتایا کل قیامت والے دن یہ جانور آئے گا اور آ کر اس انداز سے جو ہے ہماری جو خدمت کرے گا یا ہمارے لیے سواری کا نظام بنے گا، اور اس کا ایک خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اسے پسند فرما دیتا ہے۔ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو چھری چلانی ہے، چھری چلتی ہے تو اس کا پہلا قطرہ جو زمین پر گرتا ہے، اس کے گرنے سے پہلے اللہ جتنے قربانی کرنے والے لوگ شامل ہوتے ہیں، جیسے بڑا جانور ہو تو 7 قسم کے لوگ شامل ہوتے ہیں، تو اللہ سب کی رضا کو دیکھ کر اس قربانی کو قبول فرما لیتا ہے۔ پھر آگے میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تبلیغ فرمائی ہے کہ تم خوش دلی سے، خوش ہو کر، بوجھ سمجھ کر نہیں، تنگ ہو کر نہیں، اللہ کی رضا کے لیے راضی ہو کر اور خوشی کے انداز سے اللہ کی راہ میں قربانی کرو گے تو وہ قربانی کرنی ہے تو دل لگی سے اور محبت سے اسے ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے تیسری حدیث مبارکہ جو مسلم شریف کی حدیث ہے اور اس کے راوی بھی حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا مینڈا لیا جس کے پاؤں بھی کالے تھے، پیٹ بھی کالا تھا اور اس کی آنکھیں بھی کالی تھی، باقی کچھ جسم کا حصہ جو تھا وہ سفید تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن اس جانور کو خریدے اور خرید کر لے آئے تھے۔ تو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کو منگوایا تو جب آپ کے سامنے اسے پیش کر دیا گیا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھری بھی لے کر آؤ،
جب چھری لائی گئی تو فرمایا اس چھری کو تھوڑا تیز کرو. جب تیز کر لی گئی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کو خود ذبح فرمایا. ذبح فرمانے کے بعد پھر دعا کی کہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ اسے میری طرف سے بھی قبول فرما دے اور میری آل کی طرف سے بھی قبول فرما دے. اے الہی میری امت ہے، میں اس امت کے لیے بھی اس قربانی کا ثواب مختص کرتا ہوں، اس کا ثواب بھی میری امت کے لیے بھی قبول فرما دے. یعنی یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف میں موجود ہے. اس حدیث مبارکہ سے کئی پہلو نکلتے ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں حیثیت سے زیادہ بڑھ کر مال دیا ہے تو جس طرح محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نہیں بھولے، ان کے لیے بھی ثواب کو مختص فرما دیا، تو آج اگر اللہ نے ہمیں صاحب حساب بھی بنایا، حیثیتیں بھی عطا فرمائی، تو ہمیں بھی چاہیے ایک حصہ اپنے نبی کے نام پر بھی مختص کر دینا چاہیے. اور دوسری بات یہاں سے یہ بھی ملی ہے کہ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ جو بندہ خود عمل کر جائے اسی کو ہی ملے گا، اگر وہ فوت ہو جائے تو اس عمل کا ثواب اسے نہیں ملتا. لیکن اس مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد من امت محمد، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جانور ایک تھا، ذبح اسے فرمایا، لیکن اس کا ثواب اپنی آل کو بھی بخش رہے ہیں اور اپنی امت کے افراد کو بھی بخش رہے ہیں. اگر میرا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اثار ثواب کر سکتے ہیں تو آج ہم بھی اگر کوئی جانور مختص کر کے اپنے والدین کے نام پر اس کا اثار ثواب کر دیں تو یہ بھی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے. اگر یہ جائز نہ ہوتا تو پھر میرا نبی کبھی بھی آنے والی امت کے لیے اس ثواب کو مختص نہ فرماتا. اب مختص فرمایا ہے تو اس سے یہ قاعدہ بنا، اس سے یہ کلیہ بنا کہ سارے ثواب کرنا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن ادب کا لحاظ ہونا چاہیے، احترام کا نظام ہونا چاہیے. جب ادب و احترام ہوگا تو اس انداز سے ہم سارے ثواب کریں گے. اگر محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری آل کو سارے ثواب کر سکتے ہیں، اپنی ساری امت کو سارے ثواب کر سکتے ہیں، تو پھر ہم بھی کوئی حصہ مختص کر کے اپنے والدین کو بھی سارے ثواب کر سکتے ہیں. اور بعض لوگوں کے نظریات ہوتے ہیں کہ نہیں یہ اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا. اگر ثواب نہ ملتا ہوتا تو امام مسلم نے اس حدیث کو مسلم شریف میں کیوں نقل فرمایا ہے؟ اور ان کے راوی بھی کوئی عام نہیں ہے. حضرت عمار صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کی شان میں اللہ نے 20 آیتوں کو قرآن کی زینت بنا دیا تھا. واقعی قربانی کے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں، قربانی کے آداب کو بجا لانا بھی ہمارے لیے لازم ہوتا ہے. یہ جانور خریدا ہے تو اس کو گلیوں میں ہم باندھ دیتے ہیں، اس کی حفاظت کرنا بھی ہمارے لیے لازم ہے، کیونکہ یہ وہ جانور ہے جس کو ہم نے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے. عام جانور نہیں ہے، اس جانور کی بڑی ویلیو ہے، بڑی قدر و قیمت ہے، اور اس کا خیال رکھنا بھی ہمارے اوپر لازم ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے یہ جانور وہ لیا ہے جس کو ہم نے اپنے رب کی رضا کے لیے قربان کرنا ہے. اور بسا اوقات ہمارے ہاں یہ بھی نظام ہوتا ہے کہ چھوٹی سی گلی ہوتی ہے تو اس میں جانور کھڑا کر دیا جاتا ہے، آنے والوں کو تکلیف دی جاتی ہے. یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے. اگر گھر میں گنجائش ہے، جگہ ہے تو پھر گھر میں باندھنا چاہیے. اگر شرعی عذر ہے نہیں باندھ سکتے تو پھر جانور کو گلی میں باندھا جائے، لیکن لوگوں کے آنے جانے کے راستے کو نہ روکا جائے، لوگوں کو تکلیف نہ دی جائے. اور دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم جانور لے کر گلیوں میں روڈ میں گھوم رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی اس جانور کی توہین میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ جانور جو ہم لے کر آتے ہیں
ان کا تعلق شہروں سے نہیں ہوتا، دیہاتوں سے ہوتا ہے۔ دیہاتوں میں ایسا نظام نہیں ہوتا جس طرح شہروں میں نظام ہوتا ہے۔ ہم جانور کو گھمائیں ضرور، ان کو پھرائیں ضرور، ادھر ادھر لے جائیں ضرور، یہ ہمارا ایک جانور کے لحاظ سے انس اور پیار کا ایک نظام ہوتا ہے۔ لیکن وقت وہ نکالے نا جب روڈ پر رش نہ ہو، روڈ پر ٹریفک نہ چل رہی ہو، تو اس وقت اسے نکال کر ہمیں گھمانا چاہیے۔ فجر کی نماز ہے جو فجر سے پہلے ہے، رات کے 12-1 بجے کے بعد بھی تو ہم گھما سکتے ہیں، تو عصر کے بعد یا ظہر کے بعد یا فجر جو ہے اس وقت ہم گھمائیں جب روڈ میں ٹریفک زیادہ ہو، تو وہ جانور ہے وہ ڈرے گا، ڈرنے کے بعد وہ حرکتیں کرے گا، ساتھ میں پکڑنے والے کو بھی تکلیف دے گا اور آنے جانے والے لوگوں کو بھی خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ یہ بھی ہمارے لیے لازم ہے کہ وہاں پر اس کا خیال کریں۔ اور یہاں پر یہ بھی مستحب ہے کہ ہم جانور وہ خریدیں جو اچھا خاصا موٹا اور تازہ ہو، یا جتنا اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی ہے، صاحب استطاعت بنایا ہے، حیثیت کے مطابق یا حیثیت سے بڑھ کر ہمیں مال و دولت عطا فرمایا ہے، تو اس کے مطابق ہی ہمیں قربانی کا جانور خریدنا چاہیے۔ ادب کے لحاظ سے یہ بھی لازم ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے جس چھری سے ذبح کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے، اگر کسی قصائی سے بھی ذبح کرانا ہے تو اس چھری کو مالک جو ہے لازمی دیکھے، چیک کرے کہ صحیح انداز سے کام کر سکتی ہے یا یہ اتنا تیز ہے یا تیز نہیں ہے، تو مالک کو لازم ہے اسے چیک کرے گا۔ قصائیوں کو تو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، جانور ہمارا ہے تو ہمیں ان کا احساس ہونا چاہیے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جو ابن ماجہ میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانور کو جب لیا تھا، میڈے کو بلایا تھا، چھری بھی لی تھی، چھری کو دیکھ کر خود تیز فرمایا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو بھی قصائی ہو، اگر وہ ذبح کر رہا ہو، پہلے تو بہتر ہے کہ ہم خود ذبح کریں۔ دنیا کا ہر کام سیکھ لیتے ہیں، دنیا کی مشکلات پر سے سامنا کر لیتے ہیں، لیکن اگر سامنا نہیں کرتے تو جو اسلام سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں ان کا سامنا نہیں کرتے۔ دنیا میں کون سی ایسی چیز ہو جو مشکل سے مشکل تر ہو اور اسے ہم ادا نہ کر سکتے ہوں، اسے ہم جو ہے پورا نہ کر سکتے ہوں، کر سکتے ہیں، لیکن اگر ڈرتے ہیں تو اپنا جانور ہے خود ذبح جس محبت سے کریں گے، اس محبت سے وہ قصائی جو ہوگا وہ ذبح نہیں کرے گا۔ اور یہ بھی لازم ہے کہ اگر قصائی لیے ہیں تو ان کا یہ بھی خیال کرنا ہوگا کہیں وہ عیسائی یا یہودی تو نہیں ہے، کوئی کافر تو نہیں ہے۔ ہم اس کو قطعا نظر کیے ہوئے کرتے ہیں، بس جو قصائی مل گیا بس ملنا چاہیے کہ آج ہمارا جانور جو ہے وہ ذبح ہو جانا چاہیے۔ یہ بھی لازمی احتیاط کرنا ہوگا کہ اگر ہم نے ذبح کروانا ہے تو کسی مسلمان قصائی سے ہی اس کا ذبح کروانا ہے۔ اور یہ بھی لازم ہے جب جانور ذبح ہو جائے، گوشت تیار ہو جائے، تو گوشت تیار کرنے کے بعد ہم اسے 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، تو ایک حصہ محلے کے غریبوں کو بانٹتے ہیں۔ تو یہ گوشت وہ ادب و احترام والی چیز ہوتی ہے، اگر اس گوشت کو ہم کسی یہودی یا عیسائی یا کسی کافر کو دیں گے تو ہم دائرۂ گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جیسے مانگنے والے آ جاتے ہیں، اگر مسلمان ہیں تمہیں یقین ہے تو ان کو ضرور دو، کیونکہ یہ گوشت ادب و احترام والا ہے، اللہ کی رضا میں قربان ہونے والا جانور ہے۔ اگر کسی کافر کو دے دیا، کسی یہودی یا عیسائی کو دے دیا، تو تمہارا گوشت یہ عیسائی کو دینا بھی تمہیں گناہگار بنا دیتا ہے۔ قربانی کے گوشت کے علاوہ دوسرا کوئی صدقات و خیرات کریں وہ دے سکتے ہیں، لیکن اس قربانی کے گوشت کو کسی بھی ایسے آدمی کو دینا جائز نہیں ہے جو اسلام والا نہ ہو، اور دینا اسے ہے جو مسلمان ہو اور غربت میں ہو، تو اسے دینا ہمارے لیے یہ لازم ہوتا ہے۔ اور اکثر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ گوشت کو تقسیم کرتے ہوئے احتیاط نہیں کی جاتی، خیال نہیں کیا جاتا۔ یہ خیال کرنا ہمارے لیے لازم ہے، کیونکہ ہم نے جس جانور کو قربان کیا ہے اپنی مرضی سے نہیں، شریعت نے ہمارے اوپر یہ احکامات لازم کیے ہیں، اور صاحب نصاب ہونے کی صورت میں رب کی رضا کے لیے اسے ہم نے قربان کیا ہے۔ اور المستدرک میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان له مال فلا یضیعه فلا یقربن مصلانا، کہ اللہ نے جسے صاحب نصاب بنایا ہو
اور وہ پھر بھی قربانی نہ کرے تو اسے چاہیے کہ ہم جو عید الاضحیٰ کی نمازیں پڑھتے ہیں اس نماز کے قریب تک بھی نہ آئے، پڑھنا تو درکنار رہا کیونکہ اس میں ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، تو ایسے شخص کو دعا کی بھی توفیق نہیں دی جاتی جسے اللہ نے مال اور دولت تو دیا ہو لیکن اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہوا ہو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو